السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسے بنی اسرائیل کے عبادت گزار بندے کا واقعہ سناؤں گی جس نے اپنی زندگی میں 70 سال دن اور رات عبادت کی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ کافر ہو کر مرا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آخر اس شخص نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے 70 سال مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ کافر ہو کر مرا۔ حضرت عباس اور حضرت عطا وغیرہ سے یہ واقعہ نقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی دو پیچ کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے جو عابد برسیسا کو گمراہ کر سکے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیز تھا، اس نے کہا، اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جما لیا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابیز شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیز ہمدن عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرہ میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرکار برسیسا اپنے حجرہ میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیز شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا تو وہ شیطان ابیز ہمدن عبادت میں مصروف تھا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ آخرکار اس نے اپنے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے یہ اعتراف کیا کہ یہ رب کے بہت قریب ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا کوئی نمائندہ نہ ہو۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج کل جاہل لوگ جاہل پیروں کو بہت بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اور پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخرکار ابیز شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست کی طرف جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا امر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا تھا، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو جاتے وقت تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا کوئی بڑی نیکی نہیں۔
حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں۔ جو بیمار آپ کے پاس آئے، اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کرے، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام آ جائے گا، ورنہ اس بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخرکار اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا، جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اب حکومت کی باگڈور ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے، لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے، لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا۔ دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخرکار وہ ابلیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے کر جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابلیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کروایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا تو شیطان ابلیس نے ان کو کہا کہ اس کو ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ تو تندرست ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد شیطان نے پھر گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کرواؤ تو صحت یاب ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرہ کے پاس ایک عمدہ کمرہ بنواؤ اور شہزادی کو وہیں ٹھہراؤ۔ وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنوا دیا اور شہزادی کو وہیں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا، اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخرکار ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا، حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حاملہ کر دیا ہے، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابلیس شیطان اس شہزادی کے 3 بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے جنگل میں کہیں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ عابد نے کہا کہ اس کو تو کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے، پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑوں کے پاس تھی، اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر چھوڑ دیا تھا وہ نظر آ رہا تھا، اور قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر
پولیس نے راہب برسیسا کے حجرہ کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یا شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا کیونکہ گناہ پر گناہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابلیس شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا، تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا، میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، مجھے سجدہ کر تو میں تجھے بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو کہنے لگا، میں عابد نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور کافر ہو کر وہ مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔